بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ آج ہم واقعہ معراج مختصر سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ شب معراج کا کچھ منظر یوں ہیں کہ زمین پر فرشتے اترے ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ فرش و سما کی سیر کے لیے لے جانا ہے۔ راستے سجے ہوئے ہیں، آسمانوں پر فرشتے منتظر ہیں۔ حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام خدمت کے لیے ساتھ ہیں۔ براق کی سواری ہے۔ آسمانوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا بلکہ ساتھ میں جسے خادم کے طور پر بھیجا گیا ہے انہوں نے کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبریل۔ سوال ہوا کہ ساتھ کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا بلائے گئے ہیں؟ جواب دیا ہاں بلائے گئے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ بغیر بلائے یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ پروٹوکول ہے، یہ اعزاز اور اکرام ہے، آمد کا اعلان ہے جو ہر آسمان پر کیا جا رہا ہے۔ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ ان میں انبیاء اور ملائکہ سب شامل ہیں، سب سے گزر کر گئے، اور اب یہ وہ رات ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ہے، اعزاز و استقبال ہے۔ آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے اور سدرۃ المنتہا سے اوپر مستویٰ ہے، مستویٰ کے اوپر عرش ہے جسے حاملین عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لے گئے۔ سفر معراج کی ابتدا یوں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حتیم خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ میں لے گئے۔ وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے اس سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں، زمین پھر آسمان پھر اس سے بھی آگے کا سفر ہے۔ آسمانوں کا کھلنا، انہیں پار کرنا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو دیکھنا، سدرۃ المنتہا پر جانا، جنت کی سیر، جہنم کا مشاہدہ، عرش پر تخت نشین ہونا، رب العالمین سے ملاقات، خدا کا دیدار، چھائے ہوئے انوار کو برداشت کرنا۔ لہٰذا یہ اس قدر بڑا واقعہ تھا کہ اس کے لیے قوی دل کو مزید قوت چاہیے تھی کہ ان تمام انوار اور احوال اور مراحل کا متحمل ہو سکے۔ اب سفر معراج میں جن چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے ان کی تو انتہا نہیں، بلکہ وہ تو درجہ بدرجہ بڑھتے جائیں گے۔ ثم دنا فتدلی کے مقامات ہیں، وہاں فکان قاب قوسین او ادنی کا قرب ہے، ما زاغ البصر وما طغی کا ظہور ہے۔ ان امور کے لیے طلب اطہر کو تیار کرنے کے لیے پہلے پاکیزہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاکیزہ اور روشن
سینہ مبارک کھولا گیا، اس میں سے قلب اطہر نکالا گیا، اسے کھول کر اس میں نور اور حکمت ڈالا گیا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نور و حکمت ڈال کر پہلے اسے اس قدر قوی اور قابل بنایا گیا کہ سارے کے سارے مرحلوں کو طے کر سکیں، آسمانوں کی سیر کر سکیں، رب سے ہم کلام ہو سکیں اور خدا کا بے حجاب دیدار کر سکیں۔ پھر اس عمل کے بعد قلب اطہر کے ساتھ سینہ اقدس کو جوڑا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا۔ صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو براق نے اچھلنا شروع کر دیا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس براق سے کہا کہ اے براق، تجھے معلوم نہیں کہ کائنات کی سب سے افضل ہستی تجھ پر سوار ہونے والی ہے؟ عاشقوں کی نظر میں تو براق خوشی سے جھوم رہا تھا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت سن کر ساکن ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہوئے اور براق کا سفر شروع ہوا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سفر کے درمیان کئی واقعات پیش آئے۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کے علاوہ اس مرحلے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایک جگہ آئی جہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ عرض کی، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ نمبر 2، اس کے بعد آگے ایک اور مقام آیا، وہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں بھی نماز پڑھی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی، یہ طور سینا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تھا۔ 2 رکعت یہاں پر ہیں۔ نمبر 3، اس کے بعد آگے جب بیت المقدس میں پہنچے وہاں پر ایک جگہ آئی، جبریل امین علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نماز پڑھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی، یہ بیت اللحم ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے۔ جب مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں جملہ انبیاء کرام با نفس نفیس موجود تھے۔ چشم تصور سے دیکھیے، تمام انبیاء کرام یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک موجود ہیں۔ اب وہاں صفیں بندھی ہوئی ہیں، صفوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے افضل جماعت کائنات میں نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی کہ جس میں جملہ نمازی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ اور حدیث میں تذکرہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی بڑی جماعت وہاں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ دراز قد اور
گھنگریالے بالوں والے آدمی ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنوعہ کے ایک آدمی ہیں۔ اور عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، لوگوں میں سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کروائی، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے مخاطب کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دوزخ کا داروغہ موجود ہے، اسے سلام کریں۔ میں سلام کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اسی نے سلام میں پہل کی، یعنی پہلے اس نے سلام کیا۔ نماز کے بعد پھر خطبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی رحمتیں اور عطائیں بیان کر چکے تو تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ اللہ پاک نے میری امت کو سب سے افضل امت بنایا جو جنت میں داخلے کے اعتبار سے اول اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہے۔ اللہ کریم نے میرا سینہ کشادہ فرمایا اور مجھ سے میرا بوجھ دور فرما دیا، میرے لیے میرا ذکر بلند فرما دیا اور مجھے خاتم بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عظیم الشان فضائل سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا، انہی عظمتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم سب پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا جو آسمانوں کی طرف تھا، اور آسمانوں کا سفر بھی اسی براق کے ذریعے تھا، لیکن وہ چند لمحات میں سارے فاصلے طے کرتا ہوا پہلے آسمان پر، وہاں سے دوسرے آسمان پر، وہاں سے تیسرے آسمان سے ہوتے ہوئے دیگر آسمانوں کو پار کر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں سے گزرے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم دوسری ویڈیو میں سماعت کریں گے، اور ابھی جتنا ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو بیان کرنے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔